السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے عاشق جن کی علامات اور اس کا انشاءاللہ علاج کیسے کیا جائے گا۔ انشاءاللہ ہم آپ کو 2 عملے بتائیں گے جس سے آپ اس چیز سے چھٹکارا پا سکتے ہیں، کیونکہ آج کل جو مسئلہ بہت کثرت سے سامنے آ رہا ہے وہ جنات کا انسانوں سے عشق و محبت کا معاملہ ہے، یا کبھی کسی لڑکی کے اوپر مرد جن عاشق ہو جاتا ہے یا کبھی لڑکی ہی عاشق ہو جاتی ہے، تو کبھی کسی لڑکی کے اوپر عورت جن یا لڑکی جنات عاشق ہو جاتی ہے، اور کبھی لڑکا بھی ہو جاتا ہے اس کے اوپر عاشق، یعنی لڑکا جنات مرد جنات۔ تو یہ جو عاشق ہو جاتا ہے اور پھر وہ سب ہوتا ہے جو انسان عشق و محبت میں کرتے ہیں، تو ہم آپ کو اس چیز کے بارے میں تفصیل سے سمجھاتے ہیں، اور آپ خود یا آپ کا کوئی عزیز جن عاشق کا شکار تو نہیں، آپ پتہ لگائیے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کے اسباب بیان کریں گے کہ جنات کے عاشق ہونے کے اسباب کیا ہے، کس طرح سے جنات انسان کے اوپر عاشق ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، ننگے ہو کر یا صرف انڈر ویئر وغیرہ پہن کر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے جسم کو دیکھتے رہنا، چاہے مرد ہو یا عورت۔ تو نمبر 2، واش روم میں بلا ضرورت بیٹھے رہنا اور اپنے جسم سے کھیلتے رہنا۔ نمبر 3، زیادہ تر اکیلے رہنا اور اپنے آپ سے باتیں کرتے رہنا۔ نمبر 4، واش روم میں رونا یا رات سونے سے پہلے تکیے پر سر رکھ کر رونا، یہ جنات کو قریب لاتا ہے۔ نمبر 5، ابتدا میں جادو کے ذریعے مسلط شدہ جنات جب بہت عرصہ انسان کے پاس رہتے ہیں تو اکثر اس پر عاشق بھی ہو جاتے ہیں۔ نمبر 6، نظر لگنے یا حسد کی وجہ سے بھی جنات جسم میں داخل ہو جاتے ہیں اور بعد میں اس جسم سے پیار ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، لڑکی عورت کے کھلے گھنے بال دیکھ کر بھی دلہار بیٹھتے ہیں۔ کیا آپ بھی کسی جن یا جنی کے عاشق کا شکار تو نہیں؟ تو چلیے میں آپ کو اس کی علامت بتاتا چلوں۔ نمبر 1، علامت، اکثر اوقات جسم میں جان نہ ہونا۔ نمبر 2، اکثر سستی کا شدید غلبہ ہونا۔ نمبر 3، ہر وقت ذہنی انتشار کا شکار رہنا۔ نمبر 4، بھولنے کی عجیب بیماری لگ جانا۔ نمبر 5، نیند سے بیدار ہونے پر سینے اور چھاتیوں میں درد محسوس کرنا۔ نمبر 6، خلوت اور اکیلے رہنا پسند کرنا، یعنی انسانوں سے طبیعت اکتا جانا۔ نمبر 7، واش روم میں بیٹھنا اچھا لگنا۔ نمبر 8، اکثر و بیشتر خود کو ہاتھ سے فارغ کرنا، جو جسے دوسرا نام بھی کہتے ہیں، یعنی ہاتھ سے کام کرنا مرد حضرات بھی کرتے ہیں اور عورتیں بھی کرتی ہے بعض اوقات، تو یہ اسی کی علامت مانی جاتی ہے۔ یا نمبر 9، شرمگاہ اور اس کی ارد گرد داغ دبے ظاہر ہونا۔ نمبر 10، جسم پر نیلے پیلے اور خصوصاً پیٹھ پر خراش کے نشان ہونا۔ نمبر 11، خواب میں کبھی جاننے والوں اور کبھی اجنبی لوگوں سے جمع کرتے دکھائی دینا۔ نمبر 12، اکثر احتلام، خواب میں فارغ ہونا۔ نمبر 13، شہوت کا انتہائی بڑھ جانا۔ نمبر 14، وضو کرنے اور صفائی ستھرائی کو دل نہ کرنا۔ نمبر 15، گندی پکچرز دیکھنا، یعنی گندی موویز دیکھنا یا کچھ ایسی گندی چیزیں دیکھتے رہنا اور خود کو نہ روک پانا۔ نمبر 16، شادی سے نفرت کسی معقول وجہ کے بغیر۔ نمبر 17، اکثر خواب میں دیکھنا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے، خواہ حقیقت میں شادی شدہ ہو یا کنواری۔ نمبر 18، خاوند سے مباشرت کرنے کو پسند کرنا لیکن واش روم میں۔ نمبر 19، آئینے کے سامنے گھنٹوں کھڑے رہنے کا دل کرنا۔ نمبر 12، اپنے خاوند سے دل بھر جانا۔ نمبر 21، خاوند کا گھر میں آتے ہی موڈ آف ہو جانا اور مباشرت کے لیے بالکل تیار نہ ہونا۔ نمبر 22، خاوند کا گھر میں غیر طبیعی بیمار رہنا اور گھر سے دور ہو تو ٹھیک رہنا۔ نمبر 23، دل کرنا کہ ننگے بدن سوئے یا کم سے کم کپڑے پہنے اور اوپر کوئی چادر نہ اوڑے۔ نمبر 24، ایسا لگنا کہ بستر پر کوئی اور بھی سویا ہے حالانکہ بظاہر وہاں کوئی نہ ہونا، یا ایسا محسوس کرنا کہ کوئی اب میرے پاس بیٹھا ہے یا کوئی میرے پاس سویا ہے،
کسی کی سانسوں کی آواز آنا لیکن کوئی ظاہر سے نہ دیکھنا، یعنی بظاہر وہاں کوئی نہ ہو لیکن آپ کو ایسا لگے کوئی میرے ساتھ سو رہا ہے، یا کسی کی سانسوں کی آواز آ رہی ہے یا کوئی میرے پیچھے چل رہا ہے، ایسی بھی بعض اوقات ہوتا ہے، یا چلنے کی آواز ہونا لیکن پیچھے مڑ کے دیکھو تو کوئی نہیں ہوتا ہے، تو یہ تھی علامت۔ اور بھی علامت ہو سکتی ہے لیکن یہ مشہور علامت ہے۔ تو جن عاشق کے بڑے بڑے نقصانات ہیں، اس کے بہت سارے نقصانات ہیں جن کے ساتھ یہ معاملہ ہے، کچھ نقصانات میں آپ کے سامنے پیش بھی کروں۔ جن عاشق کے بڑے بڑے نقصانات یہ ہے، نمبر 1، ایسی لڑکی کی شادی نہیں ہونے دیتا وہ جن، اور نمبر 2، ایسی عورت اگر کسی کے نکاح میں ہے تو طلاق کروا دیتا ہے، نمبر 3، ایسی عورت کے بچوں کو رحم میں ہی مار دیتا ہے، نمبر 4، حمل ٹھہرنے نہیں دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، کیونکہ آج کل یہ عام دیکھا ہے، میں نے بہت بار اس کا مشاہدہ کیا ہے اپنی آنکھوں سے کہ بہت ایسی عورتیں ہیں جن کا حمل ضائع ہوتا ہے، 2 مہینے 3 مہینے کے بعد ضائع کروانا پڑتا ہے۔ اصل میں یہ وہی پریشانی ہوتی ہے، اور بعض وقت وہ اسیب کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ نمبر 5، صحت کا جنازہ نکل جاتا ہے اور بدن لاغر ہو کر ڈھانچہ بن جاتا ہے اور رنگ زرد ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھی اس کی علامات اور اس کی نقصانات اور اس کے اسباب۔ اب میں انشاءاللہ آپ کو 2 عملے بتاؤں گا۔ اس کی 2 عملے ہے، نمبر یہ کیا کہ اس کو کیسے کریں گے انشاءاللہ جس سے فائدہ ملے آپ کو۔ تو سب سے پہلے جو اس کا حقیقی علاج ہے، حقیقی اور مکمل علاج کے لیے تو باقاعدہ کسی ماہر روحانی معالج سے رجوع کرنا چاہیے، جو آپ کے وہاں نزدیک ہو، یعنی ماہر ہو اور روحانی ہو، جس کے یہاں جو باشریعت ہو، جو علاج کرتا ہو اچھا، جس کے لوگ بھی تعریف ہی کرتے ہو کہ اچھا علاج کرتا ہے، قرآن و حدیث سے کرتا ہے، اور اصلاح کی دعائیں بتلا دیتا ہے، اور جائز تعویذ دیتا ہے، اور تمیمے کے چکر میں نہیں ہے، تو اس کے پاس آپ کو اس کا باقاعدہ علاج کرنا چاہیے۔ ہم یہاں 2 عملے آپ کے لیے درج کریں گے تاکہ آپ کو اس سے فائدہ ہو، کیونکہ بہت ہی ماہر اور مجرب عملے ہے۔ عمل نمبر 1 یہ ہے، جب ہم باتھ روم میں جاتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، لیکن ہمارے حضرات کو آج یہ دعا یاد نہیں ہوتی ہے، کیونکہ آج تو سب دنیا کے چکر میں لگے ہیں، اس لیے اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت بتایا، سنت ہے کہ دعا پڑھنی چاہیے، ہمیں بایاں پاؤں باتھ روم میں داخل کر کے اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ اور اب کیا کرنا ہے آپ کو پڑھنا ہے اس دعا کو، زبان پر ورد کرنا ہے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت رکھنا ہے زبان پہ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس کو ہر زبان بنا لینا ہے۔ اور پھر کیا کرنا ہے، اگر آپ کو تکلیف ہوگی اس کے پڑھنے سے تو اس تکلیف کو جھیلنا ہے، بلکہ اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اور اگر آپ ہمت سے کام لیں گے تو انشاءاللہ تعالی چند ہی دنوں میں اس کی ہوا نکل جائے گی، اور امید ہے کہ چھوٹ جائے گا۔ اور پھر کیا کرنا ہے، نماز عصر کے بعد اس کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے، اور نماز مغرب کے بعد اس کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر نماز عشاء کے بعد اس کو 111 مرتبہ پڑھنا ہے اسی دعا کو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور مزید پڑھتے رہنا ہے ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اس کو بھی ورد زبان رکھنا چاہیے، کتنے بھی تکلیف ہو لیکن آپ کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر آپ ہمت سے انشاءاللہ کام لیں گے تو وہ آپ کا پیچھا چھوڑ دے گا۔ یہ تو تھی ایک عمل۔ اب دوسری عمل کی طرف چلتے ہیں، جو بہت ہی زبردست اور مجرب عمل ہے اور 15 سالہ تجربہ شدہ عمل ہے۔ کام ایک کرنا ہے، شب جمعہ میں 1 لیٹر سرسوں کا تیل لینا ہے، پھر اس کے اوپر پڑھنا ہے یا جبار یا قہار، یہ اسم ہے اللہ تعالیٰ کے 2، تو ان کو پڑھنا ہے 1001 مرتبہ، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور پھر اس 1 لیٹر سرسوں کے تیل پر دم کرنا ہے، اور پھر اس تیل کو رات میں لگانے کے لیے دینا ہے اس کو، جس کے اوپر جنات یہ مسلط ہو، عاشق جنات، تو پوری بدن پر اچھی طرح لگانا ہے جیسے مساج کرتے اسی طرح، اور اس طرح آپ کو 11 یا 13 یا 21 دن کرنا ہے، انشاءاللہ جنات دم دبا کے بھاگ جائے گا، اور آپ انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔